تاریخ انسانی کا وہ شخص کہ جو پوری دنیا انسانیت کا ملجا و ماوا رہبر، ایک عظیم الشان اسلامی پیشوا رہبر سید علی حسینی خامنہئی صاحب کو امریکہ اور اسرائیل نے اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی کو شہید کر دیا۔ آج ان کی شہادت کا جلوس دنیا بھر میں نکالا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں ایک ساتھ ان کا غم منایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ہندوستان، پاکستان اور ایشیائی ممالک میں اس سرزمین کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ تو کسی ملک کا دورہ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کو کسی ملک جانے کا موقع ملے تو آپ پہلے کون سا ملک جانا پسند کریں گے، تو انہوں نے ہندوستان کا نام لیا تھا کہ میں ہندوستان کو پسند کرتا ہوں اور ہندوستان آنا پسند کرتا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کی محبت، یہاں کے لوگوں کا خلوص، یہاں کے لوگوں کی ہمدردی کہ وہ قائل تھے۔ وہ صدر جمہوریہ بننے سے پہلے حیدرآباد آئے تھے اور یہاں کے مومنین کو وہ جانتے ہیں۔ جب میرے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں حیدرآباد آیا تھا اور ان کو آج تک یاد تھا ان کو حیدرآباد کا سفر، اور ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ وہ صفحات کے صفحات اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے، اور وہ ایسا فن رکھتے تھے کہ 1 گھنٹے میں 1000 صفحے کا مطالعہ کر لیتے تھے، اور ایسے ایک نگاہ کرتے اور پورا صفحہ ان کے ذہن میں چھا جاتا۔ اتنے عظیم حافظ کے، اتنے بڑے عالم، ادیب، مفکر، فقی، اور اس دنیا میں سب سے بڑے جو سیاست مدار تھے، جو بڑے بڑے حکمرانوں کو جنہوں نے راستہ دکھایا اور سیاست کا سبق پڑھایا، بڑی طاقتیں ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ وہ لوگ جو ہتھیار رکھتے ہیں، وہ لوگ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ لوگ اگر ڈرتے تھے تو آیت اللہ خامنہئی سے ڈرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے رہتے ہوئے ہمارے جو 40 سال سے جو ہم لوگ کوششیں، داعش کو کیسے جنم دیا گیا تھا، جو کہا تھا کہ 40 سال تک تو انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، لیکن آیت اللہ خامنہئی کی حکمت عملی، قاسم سلیمانی ان کے ایک سپاہی، جو ان کے ایک اشارے پر وہ جو سالہ سال سے جو داعش کو بنایا تھا، وہ چند مہینوں میں ختم کر دیتے۔ یعنی کتنے فتنوں کو انہوں نے دبایا۔ عالم اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی، ان تمام سازشوں کو وہ دباتے رہے۔ وہ اکیلے ایک لوتے رہنما تھے جو پورے فلسطین کا دفاع کرتے رہے، اور انہوں نے پورے مظلوم مستضعفین کا دفاع کرتے رہے، کیونکہ یہ انقلاب مستضعفین عالم کے لیے آیا تھا۔ دنیا میں جہاں پر بھی لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا ہے، ان لوگوں کے حقوق لڑنے کے لیے انہوں نے اپنی جان وقف کر دی، اور آخر میں فلسطین کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، مسلمانان عالم کے لیے، تاکہ مسلمانوں میں اتحاد برقرار رہے اور مسلمان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر سے ختم نہ ہو۔ لہٰذا وہ آخر دم تک مسلمانوں کا، انسانیت کا ساتھ دیتے رہے۔ آج ان کے غم میں صرف شیعہ سنی ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے وطن کے غیر مسلمان بھی اس وقت رو رہے ہیں۔ ہمارے سکھ برادر کے لوگ آنسو بہا رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی رو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت پورے ملک میں غم کا ماحول ہے، سوگ کا ماحول، پوری دنیا میں۔ میں صبح ایئرپورٹ پہ تھا، پورا ایئرپورٹ خالی، بمبئی ایئرپورٹ خالی، حیدرآباد کا ایئرپورٹ خالی۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ پورا ایئرپورٹ کیوں خالی ہے؟ کہا پوری فلائٹیں دبئی کی، قطر کی، یعنی ایک ملک جس نے 1 گھنٹے میں اتنا کرارا جواب دیا کہ 7 ممالک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اتنی بڑی طاقت آیت اللہ خامنہئی نے اپنے ملک کو دے کر گئے۔ وہ اب ملک کے نوجوانوں میں وہ علم دے کے گئے، ہنر دے کے گئے، جرأت دے کے گئے، شہامت، شجاعت دے کے گئے، دشمن سے لڑنے کا حوصلہ دے کے گئے، ورنہ مسلمان تو سب غلام بنے ہوئے تھے۔ امریکہ کے سامنے ٹھہرنے کی صلاحیت آیت اللہ خامنہئی نے دی۔ جب دنیا نے سنا کہ عراق میں امریکی بیس پہ مارا ہے تو چائنا اور رشیا ششدر ہو گئے۔ وہ کہا کہ واقعی تم نے مارا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ہے، وہ جب تصویریں دکھائی تب انہیں یقین آیا
کہ عین الاسد کو عین الجسد بنا دیا گیا تھا۔ قاسم سلیمانی کا بدلہ انہوں نے لیا تھا، لیکن امریکہ نے بتایا نہیں تھا۔ وہ اپنی کمزوریاں نہیں دکھاتے، لیکن ہم مسلمان اپنی کمزوریاں دکھاتے ہیں اور اپنے لوگوں کی خوبیاں نہیں بیان کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب مسلمانوں کو حوصلہ دیں، کمزور ہونے نہ دیں، اور یقیناً حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں۔ ہم یقیناً جو ہے اسرائیل اور امریکہ کا بیڑا غرق کر دیں گے۔